مولوی کا طارق مسعود جی مسعود مسعود تو وہ بڑا پاپولر ہے بھائی، بہت مشہور آدمی ہے، سمجھے؟ اس نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن میں بھی غلطیاں ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اب بتاؤ، جو مولانا کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں تو اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی یار جو قرآن کو غلط کہے تو ہم اس کی نماز کو کیسے صحیح کہہ دیں گے؟ نہیں۔ اور ہمارے بہت سے سیدھے سادے سنی بھولے بھالے مسلمان کہتے مولانا نماز ہی تو پڑھنا، ادھر بھی پڑھ لو ادھر بھی پڑھ لو۔ یار یہ کون سی بات ہے؟ جی ایک طرف شربت بڑھ رہا ہے، ایک طرف شراب بڑھ رہی ہے، تم کو پی نہیں تو ادھر پی لو ادھر پی لو۔ یار کیوں پی لو؟ جی صحیح بات ہے۔ ہر لکوڈ شربت نہیں ہوتا، جی شراب بھی تو ہو سکتا ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، گوبر حلوہ ایک سا نہیں ہو سکتا۔ جی صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گوبر و حلوہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی دکھنے میں ہو سکتا ہے، کھانے میں نہیں ہو سکتا نا۔ جی حسان بھائی جی بڑے حساس آدمی ہے یہ۔ تو کہا کہ قرآن میں مسٹیک ہے۔ اچھا کہا کیسے؟ یہ بھی بے وقوف نے بتایا۔ پتا کیا بتایا؟ تم سننا، یوٹیوب پہ ہے پوری اس کی کلپ۔ کہہ رہا نبی نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اس نے کیا بولا؟ نبی نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، نبی تو امی تھے۔ معاذ اللہ اس کے کہنے کا مقصد یہ، معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ کہ نبی جاہل جپٹ پڑھے۔ معاذ اللہ، یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے، معاذ اللہ۔ 100 بار نبی نہ پڑھے نہ لکھے۔ بولا جب ان پہ وحی آتی تھی نبی پہ تو یہ لکھنا تو جانتے نہیں تھے، لکھتے کیسے قرآن کو؟ اس نے لکھا ہے لکھتے کیسے قرآن کو؟ لکھنا تو آتا نہیں تھا۔ تو نبی بلاتے تھے صحابہ کو، زید تم آ جاؤ، فلانے تم آ جاؤ، فلانے تم آ جاؤ۔ نبی بولتے تھے، یہ صحابی لکھتے تھے۔ تو املا میں غلطی ہو جاتی ہے، ان صحابی سے لکھنے میں غلطیاں ہو گئی۔ اس جاہل سے یہ پوچھے کہ تو صحابیوں سے زیادہ پڑھا ہوا تھا؟ جی چل اگر املا کی بات کر رہا تو جی 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 ہے وہ اہل عرب ہیں، تو اہل عجم ہے، تو گنگا بورا ہے ان کے سامنے ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کہنے لگا کہ وہ قواعد کی اور گرامر کی غلطیاں ہوئی ہیں لکھنے میں، کہ وہ جو تھے بھائی پڑھے لکھے نبی، اب نبی کو کیا پتا انہوں نے کیا لکھ دیا، وہ پڑھے لکھے تھوڑی تھے، وہ تو جو لکھ دیا انہوں نے لکھ دیا، وہی آج تک چھپتا رہا۔ اس الو کے چرخے کو یہ پتا نہیں ہے کہ گرامر ایک طرف، نبی جو بول دیں وہی گرامر ہے۔ اب گرامر اگر نبی کے بولنے سے الگ جائے تو گرامر کی غلطی ہے، میرے نبی کی غلطی نہیں ہے۔ وہ جو بول دیں اور میرے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، نبی ہوتا، نبی کے بولنے میں مسٹیک کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے بھائی میں بولوں میرے بولنے میں مسٹیک ہو جائے، یہ بولیں ان کے بولنے میں ہو جائے۔ نبی تو وہی ہوتا ہے جس سے مسٹیک نہ ہو۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بتاؤ، ان کا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں بھی غلطی ہے اس لیے کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں اب ہمارا عقیدہ سن، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوری دنیا کی تعلیم و ترقی ہے۔ میری تو پوری تقریر اس پہ ہے کہ نبی کا تھوک شریف ایک طرف۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ تو پڑھنے لکھنے کی بات کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، یہ تو ہے ان سڑے ہوئے حضرتوں کا عقیدہ۔ سن لو ذرا، سن لو، بڑی اچھی بات ہے، میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، میں پہلے ہی کہہ رہا کہ میں ختم کروں گا، آپ کہو گے بولو، مجھے پتا تھا، مجھے اعتماد رہتا اپنے پر۔ یہ کیا ہو گیا یار یہ؟ ارے بھائی ان لائٹوں کو جائیں بجھا دو، یہ چڑ چڑ بند کرو بالکل۔ ہاں بس یہ کام کی بات نہ رہ جائے، کام کی بات نہ رہ جائے۔ میرے کریم مصطفیٰ کو ان کی نظر میں پڑھے لکھے نہیں، ان کی نظر میں قرآن میں بھی غلطی ہے۔ اور آؤ ہماری نظر سے دیکھو تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہے، میرے نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں۔ حق ہے، بے شک۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک آدمی مولانا گلفان کی تقریر سنے گا، ایک مولوی طارق کی تقریر سنے گا، تو ایک مولوی طارق کی تقریر سن کے یہ کہے گا قرآن میں بھی غلطی ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ کسی کی بھی کیسے سن لیں بھائی؟ ایک یہ کہے گا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہے گا جو ہماری سن کے گیا ہوگا کہ پوری دنیا نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتی، جی جی۔ میں نے کہا احمد رضا تو بندہ میرے نبی کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت بولے تیرے آگے یوں ہے
मुस्तफा मसलके आला हजरत सरजमीन फरीद पूर नारे तकबीर। सुभान बात सुनो, बहुत बड़ी बात, और बुखारी की हदीस के हवाले से बोल के जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। आजकल नगर नगर डगर डगर लुटिया चोर बहुत घूम रहे हैं, अकीदा चुराने वाले। टोपी भी है, दाढ़ी भी है, मौलवी का टाइटल भी है, मगर सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना। जी हाँ, सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना, समझ रहे हैं? नगर नगर डगर डगर सब फिर रहे होंगे, सफेद कुर्ता पजामा देख के बहक ना जाना। जी बहक ना जाना, वो मेरा मौजू किसी दिन और रहेगा इंशाल्लाह। जी बहक ना जाना। अब आखिरी बात बताऊं और तकरीर खत्म कर दूं, और आखिरी बात बड़े जबरदस्त बात बता के जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात। जिसने ये कहा है कि कुरान में गलतियां हैं, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, सहाबा से लिखने में गलती हो गई, जिसने ये कहा है, उसी का ये अकीदा भी है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर कुत्ते गधे खच्चर बिल्ली का आ जाए, ये इनका अकीदा। और सहाबा का अकीदा बताऊं क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जा रही है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी अपने घर में। जी सहाबा का चेहरा, अच्छा नमाज में चेहरा किस तरफ होता है सबका? किबला की तरफ, किबले की तरफ होता। जी समोदिया वाला हो, स्वार वाला हो, रामपुर वाला हो, मुरादाबाद वाला हो, बरेली वाला हो, बदायूं वाला हो, बनारस वाला हो, गाजियाबाद वाला हो, दिल्ली वाला हो, कहीं भी हो, चेहरा कबे की तरफ। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है। अनस इब्न मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, मफहूम हदीस तवज्जो। जी अता ये क्या कहते हैं, ये मौलवी क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कुरान में गलती है, कह रहा नबी का ख्याल आए, इससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए। माज़अल्लाह। अब सहाबा का क्या अकीदा वो सुन लें जरा। बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कह रहे नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी अपने घर में, और नबी का घर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में, जो ये गुम्बद खजराना है, यही नबी का घर है, जो आज नबी की कब्र शरीफ है, जहां वो नबी का पहला घर भी जब था और अब का घर भी यही। समझ में बात आई, आ गई? नबी ने, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नमाज के दौरान अपने हुजरे का पर्दा हटाया और चेहरा बाहर निकाल के नमाजियों को देखने लगे, ये नमाज पढ़ रहे हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं हमारा सबका चेहरा काबे की तरफ था, जैसे ही पीछे से नबी ने अपना चेहरा दरवाजे से बाहर निकाला, पर्दा हटा के चेहरा अलग किया, तो सारे सहाबा नमाज में थे, मगर चेहरे को काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा की तरफ कर दिया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ कर दिया, और मुस्तफा की तरफ चेहरा करने के बाद नमाज नहीं टूटी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा नमाज पूरी कर लो, नमाज नहीं टूटी। तू ख्याल की बात करता है, यहाँ तो चेहरा फेर लिया काबे की तरफ से, जबकि नमाज नहीं टूटी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ओ सहाबा ये कैसी नमाज है? नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, अब आपने चेहरा काबे से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया, ये कैसी नमाज है? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, ओ गुलफाम रज़ा कादरी कान खोल कर तो सुन ले, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो आला हज़रत बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत के आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, फरीदपुर का जलसा, अल्लाह कहा जिधर चेहरा पहले है ये दुनिया वालों का काबा है। गुलफाम साहब जिधर चेहरा आज है ये काबे का काबा है। शहंशाह का रोजा देखो, क्या बात है। उसी रज़ा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे को प्रमोट करता है, हम उसी रज़ा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे पर है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ قاری نواب رضا کہہ رہے ہیں حضرت آج بڑے دل سے آپ نے تقریر کر دی، میں تو روز ہی دل سے کرتا ہوں مگر آج کچھ زیادہ ہی دل سے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس پیغام یاد رکھیں، پوری دنیا نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی جی